آج میں آپ کو ایسے فوجی افیسر کی کہانی سناتا ہوں جس نے اکیلے ہی انڈیا کے 55 فوجیوں کو قیدی بنا لیا۔ ایک طرف انڈیا کے 55 فوجی جن کے پاس مکمل ہتھیار تھے، اور ایک طرف نہتے پاکستانی ایک آفیسر، ان کی سر چمکتی وردی اور چھڑی، اور کہانی ایسے بدل گئی کہ 55 فوجی ایک قطار میں اس فوجی کے آگے اور میلوں کا سفر گھنٹوں میں طے کیا اور پاکستان میں جا کے جنگی قیدی بن گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ فوجی افسر پاکستان کے وزرائے اعظم کے مشیر بھی رہے، وزیر داخلہ بھی رہے اور کے پی کے گورنر بھی رہے۔ میں پہلے آپ کو کہانی سناتا ہوں، پھر اینڈ میں بتاؤں گا کہ وہ فوجی افسر کون تھے۔ اور یہ کہانی سنی سنائی نہیں ہے، یہ بی بی سی پہ پبلش ہوئی ہے۔ یہ اگست 1965 کی بات ہے۔ آپریشن جبرالٹر کے بعد آپریشن گرینڈ سلیم کا آغاز ہوا، اور اس آپریشن کا مقصد یہ تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں اکھنور کا علاقہ ہے اس پر قبضہ کیا جائے۔ 1 سپتمبر 1965 کی بات ہے جب 2 ہیلی کاپٹر اڑتے ہیں۔ ایک ہیلی کاپٹر میں بریگیڈیئر اسحاق اور ان کے ساتھ ساتھی پائلٹ، اور دوسرے ہیلی کاپٹر میں 3 پائلٹ سوار ہوتے ہیں۔ یہ تینوں ہیلی کاپٹر راولپنڈی جاتے ہیں، اس کے بعد راولہ کوٹ۔ جب یہ مری پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آزاد کشمیر کے علاقے چھم پر انڈین فورسز نے حملہ کیا ہے۔ تو ایک ساتھی پائلٹ نے تجویز دی کہ سب سے پہلے چھم کا وزٹ کر لیا جائے، اور اس وقت خالی ہاتھ تھے، نہ ان کے پاس ویپن تھا، نہ کوئی میپ تھا، کوئی نقشہ نہیں تھا، اور بذریعہ ہیلی کاپٹر چھم پہنچنا انتہائی مشکل تھا۔ اس لیے بریگیڈیئر اسحاق نے فیصلہ کیا کہ واپس جایا جائے۔ اب ایک ہیلی کاپٹر میں 3 پائلٹ سوار ہیں، فضا میں اڑان بھرتے ہیں تو زمین پر ایک ایسی چیک پوسٹ نظر آتی ہے جو بالکل خالی لگتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ ان تینوں آفیسرز میں لیفٹیننٹ کرنل نصیر اللہ بابر، میجر لطیف ایوان اور کیپٹن اکرم شامل تھے۔ جب انہوں نے اس چیک پوسٹ پر لینڈ کیا تو پتہ چلا یہ واقعی ایک ویران چیک پوسٹ ہے، اور اسی دوران ریڈیو سیٹ پر اطلاع ملتی ہے کہ بریگیڈیئر عبدالحمید خان پر حملہ ہو چکا ہے، لیکن اس مقام کا نہیں پتہ چل سکا کہ حملہ کس جگہ پہ ہوا ہے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک اور چیک پوسٹ نظر آتی ہے، اور وہاں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی فوجی موجود ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو سکتا ہے کہ اس چیک پوسٹ پر کوئی زخمی فوجی نہ ہو۔ نصیر اللہ بابر کی یہ بھی سوچ تھی کہ اگر یہ دشمن کی چیک پوسٹ ہوئی تو ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی اچھے ہتھیار مل جائیں، تو فیصلہ کیا کہ یہاں پہ لینڈ کر لیا جائے۔ دوبارہ وہاں لینڈ کیا تو اس چیک پوسٹ کی طرف چل پڑے، اور جب نصیر اللہ بابر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس چیک پوسٹ پر پہنچے تو پتہ چلا کہ واقعی انڈین فوجیوں کا مورچہ تھا، جہاں پر 3 سکھ فوجی ان کو ملے۔ اب یہ بڑی ایک کریٹیکل سچویشن تھی، اگر وہ سکھ فوجی ڈائریکٹ فائر کر دیتے، ٹرائگر دبا دیتے تو ہو سکتا ہے یہ تینوں شہید ہو جاتے، لیکن اس وقت وردی، رینک، چھڑی، خوش قسمتی اور حکمت عملی نے کام کیا اور ان کی جان بچ گئی۔ بات یوں تھی کہ نصیر اللہ بابر آزادی سے پہلے کسی فوج ریجمنٹ کے ساتھ جہاں انہوں نے کام کیا تھا، وہاں ان کے کچھ سکھ فوجی افیسر دوست تھے یا جاننے والے تھے۔ نصیر اللہ بابر نے بڑی چالاکی کے ساتھ ان فوجیوں کے سامنے کرنل سکھونت سنگھ کا ذکر کیا تو وہ بڑے حیران ہوئے، اور کرنل نصیر اللہ بابر نے ان سکھ فوجیوں کو بتایا کہ میں آپ کے فوجی افیسرز کو جانتا ہوں، آپ کی فوج نے ہتھیار ڈال دی ہیں، اس لیے آپ بھی خاموشی سے ہتھیار ڈال دیں۔ جو میرے دوست فوجی افیسرز ہیں، میں ان کی وجہ سے آپ کی حفاظت کو یقینی بناؤں گا۔ تو وہاں ایک سکھ فوجی نے یہ بتایا کہ ہماری جو مرکزی چیک پوسٹ ہے وہ تھوڑی سی آگے ہے۔ تو نصیر اللہ بابر اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے تو وہاں سے کچھ فوجی باہر نکلے، وہ سب حیرانی سے پاکستانی فوجی افسر کو اور ہیلی کاپٹر کو دیکھ رہے تھے۔ اس دوران انڈیا کے 2 لڑاکا طیارے آ گئے۔ اب پاکستانی فوجی افسروں کو یقین ہو گیا کہ اب ہم نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ وہ پاکستانی ہیلی کاپٹر کو دیکھ کر اس کو نشانہ بنائیں گے۔ لیکن خوش قسمتی کا سایہ ایک دفعہ پھر آیا، اسی دوران پاکستان کے لڑاکا طیارے بھی وہاں پہنچے اور وہاں ایک ڈاگ فائٹ ہوئی، اور اس ڈاگ فائٹ کے نتیجے میں انڈیا کے دونوں طیارے مار دیے گئے۔ اور اس سے بھی زیادہ خوش قسمتی یہ تھی کہ اس وقت انڈین فوجی کے کمانڈر میجر ناگی کسی سپلائی لینے کے سلسلے میں وہاں موجود نہیں تھے، اس لیے نصیر اللہ بابر اور دونوں ساتھیوں نے ان فوجیوں کو آسانی سے قائل کر لیا۔ ان فوجیوں سے کہا گیا کہ آپ اپنے ویپن وہیں چھوڑ کر باہر نکل آئیں، اور ان میں سے 2 فوجیوں کو کہا گیا کہ یہ ساری رائفلز ایک جگہ پہ اکٹھی کر دیں۔ اس کے بعد نصیر اللہ بابر نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آپ ہیلی کاپٹر لے جائیں، اور وہ ہیلی کاپٹر لے گئے، اور کرنل نصیر اللہ بابر نے ان فوجیوں کی قطار بنوائی اور ان کو آگے آگے اور خود پیچھے پیچھے چلتے رہے، اور کئی گھنٹوں کا سفر پیدل طے کیا، اور اس کے بعد پدھار کے مقام پر ایک آرمی میس پر پہنچ گئے۔ وہاں سے صبح روانہ ہوئے بھمبر پہنچ گئے۔ یہ ہے کرنل نصیر اللہ بابر، جنہوں نے اکیلے اپنی حکمت عملی سے انڈیا کے 55 فوجیوں کو قیدی بنایا اور ان کو گھنٹوں پیدل چلوا کے پاکستان لے آئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بات پر کرنل نصیر اللہ بابر کی بہت زیادہ سرزنش بھی ہوئی کہ اگر کہیں ایسا کوئی نقصان ہو جاتا تو اس کا کون ذمہ دار تھا۔ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریاض حسین نے
اس وقت کے صدر ایوب خان کو اطلاع دی اور ان سے ریکویسٹ کی اور صدر پاکستان کی طرف سے اجازت ملنے پر 4 سپٹمبر 1965 کو پاکستان کے تمام اخبارات میں یہ سٹوری شائع ہوئی۔ اس وقت کے کرنل نصیر اللہ بابر ترقی کرتے ہوئے میجر جنرل کے عہدے پر پہنچے۔ 1974 میں انہوں نے پاک فوج کو خیر باد کہہ دیا اور سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں وہ خیبر پختونخوا کے گورنر بنے اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو کے دور میں وہ وزیر داخلہ بھی مقرر ہوئے۔ میجر جنرل نصیر اللہ بابر کا پاکستانی سیاست میں بہت ہی گہرا کردار رہا ہے اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طالبان کو بنانے میں اور افغان جنگ میں ان کا بہت اہم کردار تھا۔ یہ تھی وہ دلچسپ کہانی کہ ایک پاکستانی فوجی افسر نے کس طرح انڈیا کے 55 فوجیوں کو قیدی بنایا اور ان کو گھنٹوں پیدل چلوا کے پاکستان لے کے آئے۔